بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ وتعالی فی کتابہ المجید وفرقانہ الحمید وقولہ الحق وہو اصدق الصادقین اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم ومن الاعراب من يتخذ ما ينفق مغربا ويتربص بكم الدوائر علیہم دائرۃ السوء واللہ سمیع علیم صدق اللہ العلی العظیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ہے کہ سورہ مبارکہ توبہ کی آیت نمبر 98 کی تلاوت کا میں نے شرف حاصل کیا۔ اس کا ترجمہ یہ ہے کہ ان صحرائی دیہاتی عربوں میں ایسے لوگ بھی ہیں کہ جو اگر اللہ کی راہ میں کچھ خرچ بھی کرتے ہیں تو اسے اپنے لیے ایک بڑا نقصان، تاوان یا جرمانہ سمجھتے ہیں، اور وہ تم لوگوں کے لیے برے دنوں اور مصیبتوں کا انتظار کرتے ہیں۔ برے دن خود انہی کو دیکھنا پڑیں، اور اللہ تو سب کچھ سنتا اور جانتا ہے۔ تفسیر کبیر میں لکھا ہے کہ محققین نے اس آیت سے نتیجے نکالے کہ ایک، اللہ کی راہ میں شریعت کے مطابق مال خرچ کرنے کو جرمانہ سمجھنا نفاق کی علامت ہے۔ نمبر 2، دوسروں کا برا چاہنے والا حاسد خود ویسی ہی بلاؤں میں گرفتار ہوتا ہے جو وہ دوسروں کے لیے چاہتا ہے۔ تفہیم القرآن میں لکھا ہے، علامہ مودودی صاحب نے اس آیت کے ذیل میں کہ اصل بات یہ تھی کہ اکثر دیہاتی عرب محض اسلام کا غلبہ دے کر صرف مادی فوائد حاصل کرنے کے لیے مسلمان ہو گئے تھے، اس لیے وہ خدا کے احکام کی پابندیوں کو برداشت نہیں کر سکتے تھے۔ خاص کر زکوٰۃ ادا کرنا اور جہاد پر جانا ان کے بس کی بات ہی نہ تھی، اس لیے ہر وقت اسلامی پابندیوں سے پیچھا چھڑانے کی فکر میں رہتے تھے۔ ان کی دلچسپی صرف ان کے اونٹ، بھیڑ، بکریوں، زمینوں اور آسائشوں تک محدود تھی۔ وہ کسی ایسے ایمان اور اعتقاد کو قبول کرنے کو ہرگز تیار نہ تھے جو ان کی پوری تمدنی، سیاسی، معاشی اور معاشرتی زندگی کو اخلاق و قانون کے ضابطے میں کس دے، اور پھر ان سے جانی مالی قربانی دینے کا بھی مطالبہ کرے۔ اسی لیے وہ بالآخر منافقانہ روش پر آ گئے اور بالکل معاشی حیوان کی طرح دن رات روزی اور مال کمانے کے چکر میں پڑے رہتے۔ علامہ عثمانی نے اپنی تفسیر میں اس آیت کے ذیل میں لکھا ہے کہ اسی لیے اگر انہیں خدا کی راہ میں کچھ خرچ کرنا پڑتا تھا تو بڑی کراہت کے ساتھ خرچ کرتے تھے، جیسے کوئی جرمانہ ادا کر رہا ہو۔ وہ اس بات کے انتظار میں رہتے تھے کہ مسلمان مصیبتوں میں پھنسیں تو وہ خوب خوشی کے شادیانے بجائیں۔ امام علیہ السلام کے ذریعے ہی یہ زمین اجتماعی عدل تک پہنچے گی اور دنیا سے ظلم و ستم کا نشان مٹ جائے گا۔ امام زمانہ جل اللہ تعالیٰ فرجہ شریف کی حدیث ہے جس کا ترجمہ یہ ہے کہ میں وہی ہوں کہ روئے زمین کو عدل و انصاف سے اس طرح بھر دوں گا جس طرح وہ ظلم و ستم سے پر ہو چکی ہوگی۔ اب ہمارا فرض یہ ہے کہ ہم امام کے انتظار میں ذکر الہی کثرت سے کریں۔ سورہ احزاب کی آیت نمبر 41 اور 42 میں ارشاد ہوتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا وسبحوہ بکرۃ واصیلا۔ اے ایمانداروں، خدا کی یاد کثرت سے کیا کرو اور صبح و شام اس کی تسبیح کیا کرو۔ سورہ طٰہٰ کی آیت نمبر 33 سے 34 میں ارشاد ہوتا ہے، کئی نسبحک کثیرا ونذکرک کثیرا، تاکہ ہم کثرت سے تیری تسبیح کریں اور کثرت سے تیری یاد کریں۔ حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے بحار الانوار کی جلد 92 صفحہ 198 پر کہ قرآن کی تلاوت اور بکثرت خدا کی یاد تم پر لازم ہے، کیونکہ اس سے آسمان پر تمہاری یاد ہوگی اور تمہارے لیے زمین پرنور ہوگی۔ خداوند عز و جل کو کثرت سے یاد کر کے اپنی حفاظت کے لیے سامان مہیا کرو۔ یہ حضرت علی علیہ السلام کی حدیث ہے بحار الانوار کی جلد 77 صفحہ 369 پر۔ بحار الانوار کی جلد 93 صفحہ 164 پر یہ لکھا ہے کہ ایک شخص نے حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کیا کہ میں اللہ تعالیٰ کے مخصوص ترین بندوں میں سے ہونا چاہتا ہوں، اس کے لیے کیا عمل کروں؟ تو آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، خدا کا ذکر کثرت سے کیا کرو، اس طرح تم اللہ تعالیٰ کے مخصوص ترین بندوں میں سے ہو جاؤ گے۔
یہ کنز المال کی حدیث ہے جس کا نمبر ہے 44,154، اور بحار الانوار کی جلد 93 صفحہ 164 پر یہ عبارت لکھی ہے جو میں اب پڑھ رہا ہوں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ اللہ تعالیٰ کے بزرگ ترین بندے کون ہیں؟ فرمایا جو اللہ کو کثرت سے یاد کرتے ہیں اور سب سے زیادہ اس کی اطاعت کرتے ہیں۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔